بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پلس نیوز کے ساتھ میں افضل حسین بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، میں آج آپ سے دو تین چیزیں شیئر کروں گا۔ ایک تو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ جو راتوں رات انتہائی ظلم کیا گیا، عوام پر جو ایک مہنگائی کا ایٹم بم گرانے کی مکمل تیاری کی گئی۔ ایک رات میں، یعنی کہ رات جب ہم سوئے تھے تو ڈالر 228 روپے کا تھا، صبح اٹھے ہیں تو ڈالر 255 روپے کا ہو گیا، یعنی کہ ایک ہی رات میں ڈالر تقریباً 25 روپے بڑھ گیا۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے اب مختلف چیزوں میں، جس طرح کہ بجلی، تیل، گیس اور اس طرح کی چند اور چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں، وہ ان کی قیمت بڑھانا ضروری ہو جائے گا، اور بڑھے گی بھی۔ آپ دیکھ لینا کہ یکم تک حکومت ان چیزوں کی جو پرائس میں اضافہ کرے گی۔ اچھا، پاکستان کی عوام کے ساتھ، یعنی کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت انہوں نے ایک ظلم کیا کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس طرح انہوں نے راتوں رات ان کی آپس کی جو اب سیاسی چپل کش سمجھ لیں، آپس کے ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی پارٹیاں گتھم گتھا ہو رہی ہیں، اور پاکستانی عوام کا کسی کو بھی خیال نہیں۔ انہی چیزوں کا جو فائدہ دوسرے ممالک اٹھاتے ہیں، جس سے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور خاص کر مالی نقصان ہوتا ہے۔ اور جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو ان کے آنے سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے ٹویٹس آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے۔ بہت زیادہ ان کی ایک یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ راتوں رات جادو کے ذریعے اس کو معیشت کو سیٹ کر دیں گے، لیکن وہ بالکل اس معاملے میں فیل ہوئے، بالکل ناکام ہوئے، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر سیاسی مقاصد کے لیے ان کی جو پالیسیاں تھیں، ان کی بدولت، ان کی کمزور پالیسیوں کی بدولت آج عوام مہنگائی کی چکی میں مزید پستی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ عام انتخابات کے حوالے سے پہلے تو صرف عمران خان صاحب، یعنی کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی لڑائی چل رہی تھی، اب پی ڈی ایم کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، کہ اب پنجاب میں اور کے پی کے میں جو الیکشن کروائے جائیں یا نہ کروائے جائیں۔ ایک تو اس پہ ان کی آپس میں بحث چل رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے یا اس کی مدت کو پورا کیا جائے، اس پہ بھی ان کا آپس میں معاملات چل رہے ہیں۔ اور یہ تھی دو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو تیسری چیز، اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایک دیکھ لیا۔ ابھی اس کی میرے پاس کوئی تصدیق تو نہیں ہے، لیکن تقریباً ایسا ہی ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے کہ 13 اپریل کو صوبہ پنجاب ہے، اس میں یعنی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے 13 اپریل کو، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اسمبلیاں تو پہلے ہی تحلیل ہو چکی ہیں چند روز قبل، تو ہمارے جو حلقے کے امیدوار ہیں ان کی تو کمپین بڑے جو شروع ہے کافی دنوں سے باقاعدہ طور پہ، اور چونکہ اب تو الیکشن کمیشن صاحب کی جانب سے باقاعدہ اعلان بھی ہو چکا ہے اس جو نوٹیفیکیشن کے تھرو، تو اب تو مزید ان کی جو کمپین وہ تیز ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو، اپنے دوستوں کو، اصل جو مقصد ہے میرا وہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلے ہمارا حلقہ 176 تھا، پی پی 176،
اب 177 ہے چینجنگ کے بعد، اور کافی علاقے اس میں شامل بھی ہوئے ہیں، کچھ علاقے اس میں سے مس بھی ہوئے ہیں اور کسی دوسری پی پی میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ تو موجودہ اس کا جو وہ 177 ہے چل رہا ہے، جو میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، تو میں بھی اسی طرح ہی باقی حلقوں میں بھی ہوتا ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو ان کا ایک ووٹ بینک ہے۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی کارکردگی کو اتنی خاص نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ووٹ ہیں، لیکن ان کے پاس ایک سیاست ہے، ایک سیاسی شعور آپ سمجھ رہے ہیں، یا سیاسی وہ ان کا ایک مائنڈ ہے، جس حساب سے، اور کچھ مخالفین کی غلط پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا یہاں سے وہ مسلسل سیٹ جیت جاتے ہیں۔ تو اس کی میں آپ کو ایک بڑی وجہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ایک ان کی مقبولیت بھی ہے، اور 177 سے دو امیدوار پی پی کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے، اور دو ہی امیدوار جو وہ این اے کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے دو بندوں کو تو ٹکٹ پارٹی دیا جاتا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی اس طرح ہوا کہ دو لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا، جن میں پی پی کے سردار محمد حسین ڈوگر صاحب تھے، اور این اے کے سردار راشد فیال خان میو صاحب تھے، تو ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ تو اب کی بار کچھ اس سے بھی گمبھیر صورتحال ہے کہ پہلے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب آزاد امیدوار تھے پی پی کے، یعنی کہ پی پی 176 تھا، اب 177 چونکہ ہو چکا ہے، تو اب کی بار ان کا فل کوشش ہے، چونکہ ان کی پاکستان تحریک انصاف میں بڑی کاوش ہے، ان کو ہر ریلی میں، ہر جلسے جلوس میں ہم نے دیکھا ہے، کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کے جو کلپس موجود ہیں، تو ان کی کاوش ہے، تو ان کی کوشش بھی ہے کہ ان کو پی پی 177 تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا جائے۔ تو چونکہ یہاں پہ تحریک انصاف نے پہلے سردار محمد حسین ڈوگر صاحب کو منتخب کیا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے اس بار کچھ چینجنگ بھی ہو سکتی ہے، یا سردار محمد حسین ڈوگر صاحب کو بھی ٹکٹ دوبارہ مل سکتا ہے۔ بہرحال جی، یہ ان کا فیل ہے، کیونکہ ان دونوں جو رہنما ہیں ان کی بہت کاوش ہے، جماعت کے حوالے سے بھی انہوں نے ہر لحاظ سے جو جماعت کے ساتھ تعاون کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دو لیڈر اپنی پارٹی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں، تو ان میں سے ایک بندے کو ٹکٹ ملے گا، اور دوسرے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور بھرپور کمپین کریں، تاکہ ملک برادران کا ان کو ٹف ٹائم دیا جائے اور ان کے ساتھ جو وہ سخت مقابلہ ہو، پھر کوئی چانس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس پی پی سے جیتنے کے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، نہ پچھلی مرتبہ ہوا ہے، اور نہ اس بار کوئی اس طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ٹکٹ ملے گا، رجسٹر صاحب کو ملے یا سردار محمد حسین ڈوگر صاحب کو ملے، لیکن دوسرے ہو سکتا ہے جن کو ٹکٹ نہ ملے وہ دوبارہ پھر آزاد کی حیثیت سے الیکشن لڑیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ووٹ بڑھ بھی جائیں یا کم ہو جائیں، لیکن یہ جو دوسرے دوست آزاد کھڑے ہوں گے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہی ہوگا جو ضائع ہو جائے گا، اور اس سے ملک برادران کو بھرپور فائدہ ہوگا اور وہ جیت سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسرا یہ کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک پی پی پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار کو ٹکٹ مل جاتا ہے، دوسرے اس پہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تحریک انصاف کو یہاں سے ہرانے کی ایک سازش ہوگی۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں چونکہ تحریک لبیک پاکستان جو ان کے نامزد امیدوار ہیں پی پی 177 کے صحافت سردار منیب ڈوگر صاحب، ان کی کمپین ایک بھرپور انداز میں چل رہی ہے، اور وہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے انہوں نے اپنا جو وہ آسان کمپین کر رہے ہیں، اور آج ان کی کمپین کو اگر آپ دیکھیں
تو بہت اچھے طریقے سے وہ مینج کر رہے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ اچھے طریقے سے کمپین کر رہے ہیں، وہ ایک نوجوان ہیں اور وہ ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح میں یہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر اصل مقابلہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک پاکستان کا ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی میں ایسے بات نہیں کر رہا، مجھے ان چیزوں کا کچھ پتہ ہے اور کچھ آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتہ ہوگا، لیکن جو میرا نالج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پچھلی بار بھی اس طرح ہی ہوا تھا۔ تو پچھلی بار چونکہ تحریک لبیک پاکستان کا ہمارے حلقے میں یا اتنا ووٹ بینک نہیں تھا، لیکن اس بار بہت زیادہ ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک لبیک پاکستان کا۔ تو یوں اس حلقے میں تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک تگڑا مقابلہ بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک لیڈر کو، ایک امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے اور دوسرے باقی ایک یا دو امیدوار ہیں جو وہ ان کے ساتھ بھرپور کمپین کریں اور وہ اپنا آزاد الیکشن نہ لڑیں، تو پھر تحریک انصاف کی یہاں پہ سیٹ پکی ہے۔ لیکن اگر پچھلی مرتبہ طرح پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک کو ٹکٹ ملتا ہے اور دوسرا آزاد کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر جو تحریک انصاف کی یہاں جیت بہت مشکل ہوگی۔ اس صورت میں مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک پاکستان کا ایک بہت بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے اور ٹف ٹائم دونوں کے لیے ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی جماعت کے لیے سرپرائز رزلٹ بھی ملے، کیونکہ ہم ابھی نوجوان ہیں۔ میرا خاص کر پیغام اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ ووٹ آپ اس شخص کو دیں، لیکن یہ آپ کا حق ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں پارٹی کو چھوڑیں فلاں پارٹی کو دیں، آپ ووٹ اس بندے کو دیں جو حقیقی طور پہ آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، دین اسلام کے لیے محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس شخص کو چنیں، اس شخص کو نہ چنیں کوئی جو آج اس پارٹی کے ساتھ ہے کل اس کے ساتھ ہے، اگلی بار وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو ایسے شخص کو آپ نے ووٹ، میں تو خود میری رائے ہے کہ میں ایسے شخص کو ووٹ نہیں دوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے، اب ہمیں بھی شعور آنا چاہیے۔ تو جو لوگ الیکشن کے بعد دوبارہ حلقوں میں دکھائی نہیں دیتے اور جب الیکشن دوبارہ آتا ہے تو پھر وہی لوگ آپ کے آس پاس پھرتے ہیں، تو ایسے لوگوں، یہ لوگ مطلبی ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مخلص بندے کو ووٹ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں۔ ہمیں سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی دین کو بھی دیکھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں سیاست کے حوالے سے کیا احکامات دیتی ہیں۔ تو یہ ووٹ ہماری امانت ہوتا ہے، اس کو ہم نے، دیکھیں آپ کے پاس پیسے ہیں، چند ہزار پیسے ہیں یا کوئی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو وہ آپ کسی کو امانت دینا چاہتے ہیں تو وہ کسی آپ ایماندار بندے کو چوز کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو، لیکن آپ کی کوشش ہوگی کہ میں کسی ایماندار بندے کو دوں، لیکن یہ آپ کا ووٹ ہے اور یہ ووٹ آپ کو 5 سال بعد اس کا حق ملتا ہے، موقع ملتا ہے۔ تو یہ ووٹ اگر آپ کسی ایسے بندے کو دے دیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے بھی جو وہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے وہ جیت کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں، ان کی غلط پالیسیاں ہوتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے بندے کو ووٹ دیں، کسی اسلامی جماعت کی طرف آپ توجہ کر سکتے ہیں، اسلامی جماعت نہیں تو کوئی ایسے بندے کو آپ چوز کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے اور آپ کے عوام کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ سب نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور اختلاف رائے ہمارا حق ہے، جو ہمارا حق ہے وہ ہم نے بات کرنا ہمارا حق ہے، آپ کو آگاہی دینا ہمارا حق ہے، وہ ہم انشاءاللہ احسن طریقے سے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اپنے میزبان افضل حسین بٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔